السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعہ ہے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام فیض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب ہے؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ؟ عرض کی، میں نے دیکھا ہے کہ گویا آپ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کر میرے گود میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میرے گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام فیض نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے خبر کی میری امت میرے بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی، کیا یہ بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلود سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی پیدائش میں مؤرخین کے مطابق اقوال ہے۔ طارق بن کثیر میں 4-5 ہجری کا قول درج ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود جب صد رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو انصارت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اپنے نومولود کو اپنے دست مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب ذہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نماز ادا کر لیتے تو آپ صحابہ کی طرف اپنا رخ کر لیتے۔ لیکن ایک دن جب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا تو حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مقصود انداز کو سمجھتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور مسجد سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام حسین کی وفات ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ہی ٹھہرے رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس گئے، اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اس کو گھٹی دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔
کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں گربودار گردو فرشتے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی مبارکباد کا جواب دیتے اور فرشتے چلے جاتے۔ کچھ صحابہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا اور اللہ کے رسول اندر ہے۔ فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر مبارکباد دیتے رہے۔ اب تک 4420 فرشتے آپ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ وہاں ہی رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کریم کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کریم کو نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب ہو جاتے تھے۔ سب صحابہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ اور مدینے کی گلیوں میں تلاش کرنے لگ جاتے تھے، جب تک وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھیں۔ اس لیے سب صحابہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے بی بی فاطمہ کے گھر تک پہنچے۔ اس طرح سب صحابہ کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر ٹھہرے ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جب صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے باتیں بتائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میرے پاس اتنے فرشتے آئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کوئی بھی فرشتہ کا گروہ آتا تو وہ اپنی تعداد بتاتا تھا۔ اس سے میں نے سب گروہ کی تعداد کو جمع کر لیا تھا۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار عقل سے نوازا ہے۔ فرشتوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبارکباد دی۔ دنیا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ خدا کی لاڈلی ہستی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرف رکھا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرف نام تبدیل کر کے حسین رکھ دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ اس طرح کیا تھا جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی زندگی کے 5 سال پائے۔ اس مدت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت ہی کچھ سیکھا۔ نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نواسے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس قدر تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے نواسوں سے محبت کی
اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے امام حسین اور حسن سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ جب دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تھے تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشابہت نہیں نظر آتی تھی، کیوں نہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس طرح جب بھی دونوں بھائی اکٹھے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشابہت نظر آتی تھی۔ حضرت امام حسین کا چہرہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ملتا تھا، سبحان اللہ۔ اور امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔